دیکھیں کائنات میں دو ہی بہترین مثالیں، یا ذات احمد مجتبیٰ ہے یا ذات مرتضیٰ ہے، جن کی اگر آپ پیروی کریں تو ان کی ایک کی پیروی دونوں کی پیروی کہلاتی ہے۔ اگر آپ علی کی پیروی کرتے ہیں تو علی آپ کو مصطفیٰ تک لے جاتے ہیں اور مصطفیٰ خدا تک لے جاتے ہیں، اور اگر آپ ذات احمد مجتبیٰ کی پیروی کرتے ہیں تو اس پیروی میں ذات علی خود بخود شامل ہیں، کیونکہ من کن تو مولا فہذا علی مولا، اور جس طرح ولایت کی ابھی انما ولیکم اللہ والی آیت پہ بات ہو رہی تھی، یہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا کی جو سند رسول خدا دے رہے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اب جب تک رسول مولا ہیں اور رہیں گے تب تک جو بھی رسول کو مولا مانتا ہے اسے علی ابن ابی طالب کو اپنا مولا کہنا بھی پڑے گا، ماننا بھی پڑے گا، اور جس معنی میں وہ رسول کو مولا مانتا ہے اسی معنی میں ماننا پڑے گا۔ یہاں پہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ رسول اس معنی میں، اور مثلا بہت سارے اس کے معنی کیے گئے اور ہیں بھی، ایک ایک لفظ کے 70 معنی ہیں، قرآن کے ایک لفظ کے 70 معنی ہیں، لیکن یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کہنے والا کون ہے، یعنی جو کہہ رہا ہے اگر وہ اپنا ہم پلہ کسی کو قرار دے رہا ہے تو پھر جس کو قرار دے رہا ہے اس کی ذات اور اس کی حیثیت بھی اسی کے ہم پلہ ہوگی، یعنی ذات جو کہہ رہا ہے من کن تو مولا فاز علی مولا، وہ ذات احمد مجتبیٰ وہ ہیں جو سردار الانبیاء، تو مصطفیٰ جس کے مولا ہیں اس کے پھر علی بھی مولا ہیں، کیونکہ انا والی من نور واحد، کل بھی ہم نے یہ بات کی تھی، میں اور علی ایک ہی نور کے دو برابر حصے ہیں۔ اب آ جائیں آج کے زمانے میں جو حیدری شجاعت ہے، دیکھیں درس آل محمد اور درس بیت مصطفیٰ یہی ہے کہ باطل قوت کے سامنے ڈٹ جاؤ، چاہے وہ کتنی ہی کثرت میں کیوں نہیں ہے۔ ہم لوگ مغلوب ہو جاتے ہیں، اس میں بہت سارے عناصر ہیں، مثلا ہمارے فائنینشیل پرابلمز آ جاتے ہیں، ہمارے گھر کے مسائل آ جاتے ہیں، ہمارے آفیسز کے مسائل آ جاتے ہیں، بہت سارے معاملات آ جاتے ہیں، تو ہم ظلم ہوتا بھی برداشت کر لیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ ہم پہ تھوڑی ہو رہا ہے، دوسرے پہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، نہیں، یہ تعلیمات حیدریہ نہیں ہیں، یہ تعلیمات مصطفی نہیں ہیں۔ اگر آپ کسی پہ بھی ظلم دیکھ رہے ہیں تو مظلوم کے حق میں آواز بلند کرنا آپ پر واجب، بالکل ایسے یہ ہمیں درس دیا ہے رسول نے بھی اور آل رسول نے بھی، لیکن ہم اس درس سے کئی گنا دور ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے؟ بے شک سر، ہم نے اس درس کو صرف کتابوں کی حد تک رکھا ہے، ہم نے قرآن کی تعلیمات کو صرف قرآن کی حد تک رکھا ہے۔ دیکھیں جہاں پر قرآن صرف شادی کے وقت نمودار ہو اور دلہن اور دولہے کو نیچے سے گزارا جائے اور اس کے بعد وہ جو ہے ایک بالائی نشست اس کو دے دی جائے کہ بھئی تم معزز ہو، الکتاب ہو، الہامی ہو، پروردگار کا کلام ہو، بس یہاں پہ سجے رہو۔ قرآن سجے رہنے کے لیے نہیں آیا، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن بہتر اور احسن طریقے سے پڑھنے کے لیے آیا، اور خدا بار بار کہہ رہا ہے اس میں تدبر کیوں نہیں کرتے، اس میں تفکر کیوں نہیں کرتے، یعنی اس میں عقل والوں کے لیے ہم نے نشانیاں رکھی ہیں۔ تو اب ذات احمد مجتبیٰ کی زبان اطہر سے نکلا ہوا جو کلام ہے، اگر صرف اسی کی پیروی کر لیں تو آپ قرآن سے بھی تمسک رکھیں گے اور اہل بیت سے بھی تمسک رکھیں گے، کیونکہ قرآن خاموش ہے اور اہل بیت بولتے ہوئے قرآن کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو آپ کو یا رسالت مآب تک آنا پڑے گا یا پھر رسالت مآب کے بعد اہل بیت تک آنا پڑے گا، کیونکہ یہ بھی فرمان مصطفیٰ ہے کہ قرآن اور اہل بیت کو تھامے رکھو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے، اور اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا تو پھر گمراہی تمہارے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ کیونکہ اب 21 ماہ رمضان المبارک ہے اور بات علی ابن ابی طالب پہ ہو رہی ہے، اور ابھی جس طرح کے واقعہ انما ولیکم اللہ کا حضرت بھائی بہت خوبصورت بیان کر رہے تھے، دیکھیں سوالی آیا تھا مسجد میں مانگنے، نا مسجد اللہ کا گھر ہے، رسول خدا بھی تو انگشتری دے سکتے تھے، رسول خدا بھی انگشتری پہنتے تھے، لیکن سوالی کا یہ کہنا کہ پروردگار میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں، اور علی ابن ابی طالب کا انگشتری دینا، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے، اور رسول نے کیوں نہیں دی، اس لیے کہ سوال تھا اللہ کے گھر پہ، تو اب سوالی کو جواب بھی وہ دے گا جو اللہ کے گھر آیا، اور جو انگشتری دی ہے وہ ہماری مکاتب اہل بیت میں روایت موجود ہے، جناب سلمان نے پوچھا کہ یا علی وہ جو آپ نے انگشتری دی تھی، زکوٰۃ میں دی، آپ نے جو بھی دی، خیرات میں دی، اس انگشتری کا کمال کیا تھا؟ مولا علی فرماتے ہیں وہ انگشتری تھی جسے پہن کر اللہ کا سلیمان نبی سلطنت پہ بیٹھا کرتا تھا، اور اس کی سلطنت کے تمام تر معجزات اور تسخیر اس انگوٹھی کی وجہ سے تھی۔
وہ علی ابن ابی طالب نے خیرات مانے تو خیرات میں دے دی، زکوٰۃ مانے تو زکوٰۃ میں دے دی. دونوں صورتوں میں فضیلت علی ہی مہم ہے. خیرات انسان وہ کرتا ہے جس کے پاس ایک چیز وافر ہونا، پھر بندہ کہتا ہے اسے بانٹ دو. آج کل کے معاشرے کی بات بتا رہا ہوں، ورنہ تو اگر کسی کے پاس 5,000 ہے نا اور وہ 500 دے رہا ہے، اور کسی کے پاس 1,000 ہے اور وہ 500 دے رہا ہے، تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس نے اپنے کل مال کا آدھا دے دیا اور اس نے اپنے مال کا کچھ حصہ دیا، تو اجر میں بھی اسی طرح فرق ہے 500 ہی، لیکن دینے والوں میں بڑا فرق ہے. اب علی ابن ابی طالب خیرات دے رہے ہیں، وہ جو سلیمان نبی کی یعنی پروردگار نے وہ ملک عطا کیا جو کسی اور نبی کو عطا نہیں کیا تھا، وہ سلطنت دی، وہ حکومت دی، اور تمام تر مخلوقات کو آپ کے لیے مسخر کر دیا. آپ کی حکومت چلتی تھی، آپ چونٹیوں کی آواز سنتے تھے، آپ کا جو تخت تھا وہ ہوا میں معلق رہتا تھا، جنات آپ کے تابع رہتے تھے. یعنی ایسے پروردگار کا نبی ہے، اور اس کی جو حکومت اور سلطنت جس انگوٹھی کے بطور جس کی وجہ سے تابع ہے، وہ مولا علی خیرات میں دے رہے ہیں، زکوٰۃ میں دے رہے ہیں. اگر زکوٰۃ کہیں تو زکوٰۃ مال کا 40واں حصہ ہوتا ہے، یعنی جس کے لال کا 40واں حصہ سلطنت سلیمان ہے، اللہ اکبر، وہ علی خود کتنا امیر ہوگا. یہی وجہ آل محمد نے سکھایا ہے کہ اگر دولت ہے تو زندگی کیسے گزارنی ہے، اگر غربت ہے، فاقے ہیں تو زندگی کیسے گزارنی ہے. مال و اسباب جمع کر لینا کمال نہیں ہے، دوسروں کے لیے اپنے مال اور خود کو مفید بنانا کمال ہے. جب آپ مخلوق خدا کے کام آئیں گے، جب آپ دوسروں کے کام آئیں گے، تو ہی آپ کو رضائے پروردگار ملے گی. اور ذات علی وہ ہستی ہیں کہ جن کا لقب ہے نفس اللہ. نفس اللہ دیکھیں، ایک جب بستر رسالت پر شب ہجرت سو گئے نا اور مرضیوں کا سودا ہو گیا، تو اب مرضیاں پروردگار کی علی کے پاس ہیں اور نفس علی اللہ کے پاس، اور ہمیشہ رضی اللہ مرضی سے بنا جاتا ہے. یہ جو خدا نے سودا کر لیا نا شب ہجرت، جو پروردگار نے تجارت کی ہے نفس کی اور مرضیوں کی، یہ دنیا کو بتا دیا ہے کہ اگر تم رضی اللہ بننا چاہتے ہو قیامت تک کے لیے، تو تمہیں علی ابن ابی طالب تک آنا پڑے گا. علی کی محبت کے بغیر کوئی رضی اللہ نہیں بن سکتا. تبھی رسول نے فرمایا من حب علی فقد رضی اللہ، جس نے علی سے محبت کی وہ رضی اللہ ہو جاتا ہے. لیکن علی سے محبت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ علی کو ماننے کے ساتھ علی کی بھی مانی جائے. بے شک. اور علی سے محبت کے لیے ضروری ہے علی کو ماننے کے ساتھ علی کے دشمن سے نفرت بھی رکھی جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قاتل کو بھی مانیں اور مقتول کو بھی مانیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس ہستی کو بھی مانیں اور اس کے دشمن کو بھی مانیں، کیونکہ محبت اور مودت کا یہ تقاضا ہے کہ جس سے محبت کی جائے پھر اس کے دشمن سے اتنی ہی نفرت کی جائے جتنی آپ کو اس ہستی سے محبت. اس ہستی سے محبت ہے. بالکل ٹھیک بات کہ آپ نے فرحان صاحب وصیت مولا کی بات کرتے ہیں تو ان کی یہ وصیت بھی ہے کہ ظالم کے ساتھ دشمنی رکھو اور دشمن کو دشمن ہی سمجھو اور مظلوم کی مدد کرو. آگے بات کروں تاکہ اسماعیل کا تھوڑا سا میں جو ڈس ایگریمنٹ ہے اس کو کہیں ہم لا سکیں. ایران اسرائیل کے کانٹیکس میں لائیے گا. میں کانٹیکس میں آپ کے لانے لگا ہوں. آپ یہ سمجھیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہر شہید ان کے مرتبے پہ پہنچ جاتا ہے. حضور والا ہر شہید ان کے قدموں اس خاک کو چوم کے جان اللہ کو دیتا ہے. ان کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. مگر یہ جو سنت حیدری و حسینی ہے اس کو مان کے ہی کسی شخص میں یہ قوت پیدا ہوتی ہے کہ ظلم کے آگے کھڑا ہو جائے، اپنی جان دے دے. بے شک. آپ کو ایک بات تھوڑی سی میں بات بتاؤں. میری اتنی عمر ہو گئی تھی مجھے سمجھ نہیں آئی تھی. پھر پروردگار کا کرم ہے کہ وہ سمجھانے کے لیے آپ کو کن تجربات کے سامنے لے کے جاتا ہے. پچھلے 2 سال میں 6 دفعہ گرفتار کیا گیا. میں نے مہینوں آپ کی کیمپ جیل میں گزارے. آج تک کوئی معافی نامہ یا کوئی عذر نامہ ہو جو آپ نے دیکھا ہو تو میں آپ کا مجرم ہوں. پہلی رات زندہ کی رات کے 2:30 بجے ہو کا عالم تھا. پنجروں میں انسان قید تھے. وہ قصوروار تھے یا نہیں تھے؟ تب مجھے ایک سسکی سنائی دی. اس سسکی نے مجھے پھر یہ بتا دیا کہ سکینہ اگر زندان شام میں تھی تو اس کی سسکی کیسی تھی. اور اے ڈاکٹر عمر عادل، محبت کا دم بھرتے تھے، علی علی کرتے تھے،
فاطمہ فاطمہ کرتے تھے، آقا زادی مانتے تھے. آ تجھے بتائیں کہ ہم نے تجھے کس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے، تجھے اس سعادت تک پہنچایا ہے کہ تجھے پتا چلے کہ زندہ میں جب امام زادے اور نبی زادیاں تھیں تو پھر ان کا عالم کیا تھا. اور آج تیری ہمت کا، تیرے عشق کا حساب ہے، اس کا امتحان ہے کہ تو پورا اترتا کہ نہیں. حضور والا، کیا میں کبھی زندان شام کے اسیروں کے ساتھ ہم پلہ ہو سکتا ہوں؟ ان کے قدموں کی نشانوں کے اندر جو خاک ہے اس کو چوم کے میں نے صبر سے زندہ کی صحبتیں برداشت کی. جاوید بھائی، جن میں کھانا پینا بند کرنا شامل ہے. آپ روایات یزیدی کی بات کرتے ہیں تو یزید تک اگر کوئی ظالم نہیں پہنچ سکتا تو اس کی روایات کو زندہ رکھا ہوا ہے آج آپ کے ظالموں نے. میری بات سمجھیں آپ، آسان ہے زندگی کوئی؟ حق کے ساتھ کھڑے ہونا اور حق پرستی اس وقت اس معاشرے کا سب سے بڑا چیلنج ہے. اور اگر آپ ایک رتی بھی ایسا کر سکیں، میری حیثیت بالکل اس پرندے کے منہ میں ایک قطرہ پانی کی ہے جو آتش نمرود کو بجھانے کے لیے آ گیا تھا. اس کا نام بھی آتش نمرود کو بجھانے والے فائر ایکسٹنگوشرز میں لکھا جائے گا. تو شاید کہیں مجھ گناہگار کا نام بھی لکھا جائے کہ جبر کے خلاف میں نے کوئی قتل نہیں کیا، اغوا نہیں کیا، زنا نہیں کیا، میرا قصور حق پرستی اور سچ گوئی تھا. سمجھ آئیے آپ کو؟ حضور والا، ابھی تمہارے لیے مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں، جب ان سے گزر جاؤ گے پھر ڈس ایگری بھی کر لینا یا ایگری بھی کر لینا. بات کی طرف آتے ہیں.